آج کے مسلمانوں سے میرا سوال ہے، اگر کوئی کہے کہ ہم صحابی کے ساتھ رہیں گے تو ہم اس سے کہیں گے پھر اطیعوا الرسول کو بھول جائیے، کیونکہ صحابی کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ زیادہ تر مسلمان یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم پیغمبر کے ساتھ ہیں، صحابی کے ساتھ نہیں۔ بس جو مسلمان یہ مانتا ہے کہ اسے پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے، اس سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ اگر آج تم کہہ رہے ہو کہ ہم پیغمبر کے ساتھ ہیں، صحابی کے ساتھ نہیں، تو جو صحابی پیغمبر کے سامنے آ گیا اس پہ لعنت کرنا شروع کر دو۔ بھئی پیغمبر کے سامنے آ گیا نا، اب تو پیغمبر سے ٹکراؤ ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کاغذ و قلم اور صحابی کہہ رہے ہیں نہیں۔ شور مچنے لگا، پردے کے پیچھے ازواج تھیں، ازواج میں رسول کی ایک زوجہ ہیں زینب بنت جہش، وہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے اصحاب کو للکارا کہ تم لوگ سنتے کیوں نہیں؟ پیغمبر وصیت کرنا چاہتے ہیں، انہیں کاغذ و قلم دے دو۔ تو وہی صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ ہذیان ہے، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا کہ تم تو وہی یوسف والیاں ہو کہ جب پیغمبر بیمار پڑتے ہیں تو ٹسوے بہاتی ہو۔ کھلی ہوئی توہین ہے، اس لیے کہ ٹسوے کا لفظ مکاری کے آنسوؤں میں استعمال ہوتا ہے، تو پیغمبر کی ازواج پر ڈائریکٹ حملہ ہے کہ جب بیمار ہوتے ہیں پیغمبر تو ٹسوے بہاتی ہو، اور جب پیغمبر اچھے ہو جاتے ہیں تو نفقے کے لیے گلا دباتی، یعنی ہمیں خرچ چاہیے، اس کے لیے پیغمبر کو پریشان کرتی۔ یہ تاریخ میں رسول کی ازواج کی پہلی توہین ہے۔ ہم لوگ جو شیعہ اثنا عشری ہیں، رسول کی بعض ازواج کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے ٹکرائیں، انہوں نے علی سے مقابلہ کیا۔ دیکھیں ہماری وجہ صاف ہے، اس لیے کہ ہم غدیر سے لے کر آج تک علی کے ساتھ تھے، علی کے ساتھ ہیں اور علی کے ساتھ رہیں گے۔ نہ ہمیں اس خیمے میں جانا ہے نہ اس خیمے میں جانا ہے، جہاں میرا مولا ہے وہاں ہم غلام ہیں۔ تو اگر کوئی بھی علی کے مقابلے پہ آ جائے گا تو ہم اس کے مخالف ہیں۔ تو اس بنیاد یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی، اس بنیاد پر ہم نبی کی زوجہ کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے ہم ان سے بیزاری کرتے ہیں۔ جب ہم ان سے بیزاری کرتے ہیں تو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہ نبی کی ازواج سے بیزار ہیں، ان پہ لعنت ملامت کرتے ہیں، یہ کافر ہیں۔ ہمیں آپ کے کفر کا فتویٰ قبول ہے، آپ ہمیں کافر کہیں یا کچھ کہیں، لیکن ہم ہر اس انسان کو لعنتی سمجھتے ہیں کہ جو علی کا مخالف ہے۔ یہ ہمارا دو ٹوک فیصلہ ہے، جو علی کے خلاف ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم اپنی ذاتی عداوتیں بھول جانے والے ہیں، ہمارا کسی سے پرسنل جھگڑا ہو تو ہم کبھی لعنت نہیں بھیجیں گے، لڑائی ہو مار پیٹ ہو ہم لعنت نہیں بھیجیں گے، لیکن جو اہل بیت کے سامنے آ جائے گا وہ ہمیشہ لعنت کی زد پر رہے گا۔ تو ہمارے پاس تو ریزن ہے کہ ہم اس لیے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ علی سے لڑی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک زوجہ کو برا کہنے سے ہم کافر ہو سکتے ہیں تو جو بزم رسول میں پہلی بار زوجاؤں کی توہین کر رہا ہے اس کے لیے کوئی فتویٰ دے دیے، اس کے لیے کوئی فتویٰ دے دیے کہ وہ رسول کی ازواج کی توہین کر رہا ہے۔ اگر وہاں آپ کی زبان بند ہو جاتی، صرف ہمارے لیے کھلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ دوغلے ہیں، کھرے انسان نہیں ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو اب وہ ازواج کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، کہا تم ہو یوسف والیاں۔ زن گرامی پیغمبر بستر پر تھے، بیمار تھے، تاریخ نے لکھا کہ اٹھے، کمر کے بل ذرا سا بلند ہوئے اور گستاخی کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا کہ چپ ہو جا۔ یہ پیغمبر کے جملے ہیں، چپ ہو جا۔ پھر اپنا ہاتھ اس پردے کی طرف کیا کہ جدھر ازواج تھی،
کہ چپ ہو جا، یہ جیسی بھی ہیں، کوئی تعریف نہیں کی کہ بہت اچھی، یہ جیسی بھی ہیں مگر تجھ سے بہتر ہیں، یہ جیسی بھی ہیں مگر تجھ سے بہتر ہیں۔ آپ ذرا محسوس کیجئے کہ جس شخصیت کو پیغمبر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں عورتوں سے بدتر کہہ کر گئے ہوں، اگر اس کو رہبر بنا لو گے تو دین کہاں سے ملے گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ وجہ ہے مسلمانوں کے پاس صحیح اسلام نہ ہونے کی کہ غلط ڈیوڑیوں پر چلے گئے، غلط دہلیزوں پر چلے گئے، غلط دروں پر سجدہ ریز ہو گئے۔ اگر در علی پر آ جاتے تو سچا اسلام ملتا اور سچے مسلمان بنتے۔ غور کیجئے کہ بزم پیغمبر میں یہ ہنگامہ آرائی ہوئی اور پیغمبر نے ڈانٹا، اور اس کے بعد ایک اور فقرہ کہا، اس فقرے کو بھی امام بخاری نے لکھا۔ اس فقرے کا پہلا ٹکڑا، قاموا انی، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس قاموا انی میں وہی زور ہے جو اللہ نے قرآن میں ابلیس کے لیے کہا فخرج، نکل جا تو مردود بارگاہ ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا قاموا انی، نکل جاؤ۔ امام بخاری لکھ رہے ہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پیغمبر کے سامنے چیخنا چلانا مناسب نہیں ہے؟ نکل گئے، سب نکل گئے، جتنے تھے سب نکل گئے۔ جیسے ہی یہ پیغمبر کے گھر سے نکلے ویسے ہی ہمارے دل سے نکل گئے۔ اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے دل سے بھی نکل جانا چاہیے، اس لیے کہ نکلنا تو ہر تاریخ میں ہے، کسی جھوٹی روایت میں بھی نہیں ہے کہ واپس آئے ہوں۔ جب واپس ہی نہیں آئے تو نکالے ہوئے ہو گئے نا۔ تو جو پیغمبر کے نکالے ہوئے ہیں ان سے اگر دین لوگے تو ابو سفیان والا دین ملے گا، محمد والا دین نہیں ملے گا۔ تو مسلمانوں کی پرابلم یہ ہو گئی کہ یہ ابو سفیان والا دین اسلام کے نام پر قبول کیے ہوئے ہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جن کو سب سے زیادہ باعزت ہونا چاہیے تھا وہ ذلتوں میں جی رہے ہیں، وہ ذلتوں میں جی رہے ہیں، کیونکہ حقیقی دین نہیں ملا۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی، بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے کہ پیغمبر نے اپنی بنس میں نکال دیا۔ پھر پیغمبر کا دل ایسا ٹوٹا کہ پھر نہ کسی نے زیارت کی اور نہ کوئی پیغمبر کے پاس لوٹ کر آیا۔ یہاں سے روایتیں دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ پیغمبر آخری دم تک بی بی عائشہ کے حجرے میں رہے اور وہیں انتقال فرمایا، مگر شیعہ مورخین جتنے بھی ہیں، علامہ مجلسی ہوں، شیخ یعقوب کلینی ہوں، علامہ ہلی ہوں، شیخ مفید ہوں، سب متفق ہیں کہ پیغمبر بی بی فاطمہ کے گھر آ گئے۔ تو ہمارا عقیدہ اور ہماری روایت یہی ہے کہ پیغمبر نے آخری سانسیں بی بی زہرا کے گھر میں لی، وہاں نہیں لی۔ اور یہ قرین قیاس اس لیے ہے کہ اس گھر میں پیغمبر کیسے رہ سکتے ہیں کہ جس کے باپ نے دل توڑا ہو اور پیغمبر کی بزم سے نکل گیا۔ سیدہ زہرا کے گھر میں ہے۔ آج 28 تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ سب سے غم انگیز اس لیے ہے کہ آج بی بی سیدہ کے یتیمی کا روز ہے۔ وہ بی بی جو ہر مجلس میں اپنے بیٹے حسین کا آنسو لینے آتی، یقیناً آج اس مجلس میں اپنے بابا کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کو لینے آئے۔ بس دل چاہتا ہے کہ اسی منزل پر مجلس مکمل ہو جائے۔ بہرحال الوداعی مجلس ہے، اور اس مجلس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جی بھر کے رو لیا جائے اور مولا کو رخصت کر دیا جائے۔ بی بی سیدہ کے گھر میں پیغمبر ہیں۔ زن گرامی، سیدہ کے لیے آج دوہرے غم کا دن ہے۔ ایک طرف یتیمی کا روز ہے، ایک طرف گود اجڑنے کا بھی روز ہے، اس لیے کہ سیدہ کے بڑے بیٹے کا بھی یوم شہادت آج ہی ہے۔ آج امام حسن کی بھی شہادت کا روز ہے، آج رسول خدا کی بھی شہادت کا روز ہے۔ دونوں شہداء وہ ہیں کہ جو زہر سے شہید کیے گئے۔ بس رسول اور حسن کی شہادت میں فرق یہ ہے
کہ رسول کے زہر کے اثرات زیادہ ظاہر نہیں ہوئے، مگر حسن کے کلیجے کے ٹکڑے 72 شہدائے کربلا کی خبر بن گئے۔ تو بی بی کے رونے کا دن ہے، پرسا بی بی ہی کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ بی بی یہ عزادار جمع ہے، بی بی کے گھر میں بابا بی بی کے سو رہے ہیں۔ 28ویں سفر کی صبح ہے کہ دق الباب ہوا۔ بی بی نے پوچھا من ان الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو آنے والے نے جواب دیا کہ میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا میرے بابا ابھی آرام کر رہے ہیں، طبیعت خراب ہے۔ چلا گیا آنے والا۔ کچھ دیر بعد پھر دق الباب ہوا، پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے رسول سے ملنا ہے۔ بی بی نے کہا بابا ابھی سو رہے ہیں۔ چلا گیا، تیسری بار پھر آیا، پھر دق الباب کیا، تو بار بار اس کے آنے سے کچھ بی بی کا دل بھر آیا۔ سرانے بیٹھی ہیں، زانو پہ بابا کا سر ہے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اب جو آنسو گرے تو حضور کے رخسار پر پڑے، آنکھیں کھل گئیں، رسول کا کلیجہ شکستہ ہو گیا۔ میری بیٹی سیدہ میری زندگی میں کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا بابا کوئی ہے جو بار بار دق الباب کر رہا ہے، بابا کوئی ہے جو بار بار آپ کو پوچھ رہا ہے۔ فرمایا بیٹی اسے آنے دے۔ بابا آپ آرام کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ وہ ہے کہ جو سلیمان کے روکنے سے بھی نہیں رکا تھا۔ یہ صرف تیری ڈیوڑی کی فضیلت ہے کہ جب تک تو اجازت نہ دے گی یہ فرشتہ موت آئے گا نہیں۔ بی بی کے آنسو بہنے لگے۔ پیغمبر نے بی بی کے کان میں کچھ کہا، بہتے ہوئے آنسو میں ذرا سا تبسم پیدا ہوا۔ بعد میں اسماء نے پوچھا کہ کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ تو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی۔ اب پیغمبر نے کہا بیٹی آنے والے کو اجازت دے دے۔ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، سیدہ یتیم بھی ہو گئی، بے یار و مددگار بھی ہو گئی۔ جس ڈیوڑھی پر پیغمبر آ کر روزانہ سلام کرتے تھے، لوگوں نے اس ڈیوڑھی کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ کیا گزر گئی پیغمبر کی بیٹی پر میں کیا عرض کروں۔ ایک دن سیدہ نے مولا علی سے کہا کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ بڑی تڑپ تھی سیدہ کو، اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے سر جھکا کر کہا بنت رسول یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ لوگ سلام نہیں کرتے؟ ارے اب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ ہائے اہل بیت کا درد، مصیبت کا دن آج ہی سے شروع ہو گیا۔ رسول کی وفات کے بعد وہ سیدہ کہ جس کی ڈیوڑھی پہ رسول سلام کرتے تھے اس عالم میں ہو گئی کہ کہہ رہی صبت علیہ بصائب لو انہا۔ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے۔ بی بی آپ پرسہ قبول کیجئے اپنی یتیمی کا، پرسہ قبول کیجئے رسول اللہ کی جدائی کا۔ اے بی بی جب آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے 13 آدمیوں میں صحیح جنازہ تو اٹھا، چند عورتیں صحیح مگر آپ کے آنسو تو پوچھے۔ اے بی بی مجھے کربلا کی وہ بیٹی یاد آ رہی ہے کہ جس کے بابا کا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ باپ کی شہادت کے بعد کسی نے آنسو نہ پوچھے، رخسار پہ تماچے لگا دیے۔ بس آپ آمادہ ہو گئے، رو لیے۔ عزا خانے کی الوداعی مجلس ہے، بتصور میں میرے ساتھ کربلا چلیے، آنکھوں کے آنسو نہیں رکیں گے۔ عزیزوں یہ عزا خانہ بڑھے گا، جنہوں نے سجایا ہے ان کا دل پھٹے گا کہ مولا رخصت ہو رہے۔ جب عزا خانے سے مولا جاتے ہیں تو کلیجہ پھٹنے لگتا۔ صرف ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ تعزیے کو، تابوت کو، علم کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل روتا ہے۔ کیا ہوا ان بیویوں کا جو حسین کو خیمے میں رخصت کر رہی تھی؟ روز عاشوراء جب کوئی نہ بچا تو رخصت آخر کے لیے مولا حسین خیام کی طرف آئے، اور جب خیموں کی طرف آئے تو سب سے آگے
اصحاب و انصار کے خیمے تھے، ناصروں کے خیمے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد رک گئے۔ سب سے آگے حبیب کا خیمہ تھا، حسین حبیب کے خیمے کے پاس آئے، آواز دی، اینا اینا حبیب، کہاں ہو حبیب؟ ہائے کربلا میں میرے مولا کی تنہائی، کوئی جواب نہیں، سناٹا، ویرانی۔ دوسرے خیمے کے پاس آئے، اینا اینا زہیر، کہاں ہو زہیر؟ کوئی جواب نہیں۔ تیسرے خیمے کے پاس آئے، اینا اینا وہاب، کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد اس خیمے کے قریب آئے کہ جو درمیان میں بڑا خیمہ تھا، یہ خیمہ اس کے در پر رکے نہیں، پردے کو ہٹایا، اندر گئے، خالی خیمہ تھا، خاک پر بیٹھ گئے، تڑپ کر کہا، عباس تم نے حسین کو رلا دیا۔ عباس کے خیمے کے اندر روتے رہے، روتے ہوئے باہر نکلے، پھر آواز دی، یا فرسان الحجا، اے میرے شیروں کہاں ہو؟ حسین تمہیں آواز دے رہا ہے۔ کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، آئینہ آئینہ یبن رسول اللہ، لبیک لبیک۔ موت نے مجبور کر دیا، موت نے مجبور کر دیا۔ حسین نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ اب تمہاری شہادتوں نے تم کو میری مدد سے روک دیا، کوئی بات نہیں۔ آئے اہل حرم کے خیام کی طرف، آواز دی، زینب و کلثوم و رقیہ و رباب، سکینہ، حسین کا سلام قبول کر لو۔ جیسے ہی یہ آواز خیمے میں گئی، بی بی زینب در خیمہ پر آئیں، بھیا بھیا، آپ کو بیویاں آخری بار رخصت کرنا چاہتی ہیں، کیسے رخصت کریں گی؟ بھیا بڑے خیمے میں بیویاں حلقہ بنا لیں گی، آپ آ کر بیچ میں کھڑے ہو جائیے گا، سب سیدانیاں آپ کی زیارت کر لیں گی۔ یہ منظر روایت میں ہے۔ اس منظر کو بچپن سے میں نے محسوس کیا ہے۔ جب چھوٹے تھے، گھروں کی مجلسوں میں خواتین کی جاتے تھے تو تعزیہ اٹھنے کا جو منظر ہے، والدہ کے ساتھ جاتے تھے، عزا خانے سے بیویاں روتے ہوئے تعزیہ نکالتی ہیں، پھر بیچ میں رکھ دیتی ہیں، پھر حلقہ بنا لیتی، اور پھر سینے پر اور زانوں پر ماتم کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ماتم بیٹھ کے کیوں ہوتا، لیکن جب روایت پڑھی تو منظر یاد آ گیا۔ کربلا میں بیچ حلقے میں حسین تھے، چاروں طرف خاک پہ سیدانیاں تھیں، خاک اڑا رہی تھیں۔ زہرا کے لال خدا حافظ، پنجتن کی یادگار الوداع۔ حلقہ ٹوٹا، حسین در خیمہ کی طرف بڑھے۔ 7 بہنیں مولا کی کربلا میں تھیں، زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی، ام کلثوم بازو سے لپٹ گئی، 7 بہنیں لپٹی ہوئی در خیمہ تک۔ میرے بھائی خدا حافظ، میرے بھائی خدا حافظ، میرے بھائی الوداع۔ حسین نے سر سے عمامہ اتارا، اے پروردگار ان کو میرے غم میں صبر دینا۔ حسین خیمے سے چلے گئے، پھر حسین نہ لوٹے۔ قبر شہادت یوں آئی کہ خیمے جلنے لگے، چادریں چھننے لگیں۔ شام غریبہ کے اندھیرے میں بے یاور و ناصر بیویاں کبھی حسین کو آواز دیتی ہیں، کبھی کہتی ہیں، عباس کہاں ہو؟ اے میرے پردے کے محافظ۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ